درود پاک کے عنوان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے پڑھا، قرآن کریم کی آیت پڑھی۔ درود پاک وہ عظیم عمل ہے کہ جو بندوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان مشترک ہے۔ بندے درود شریف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی التجا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے بھی اس کام کے اندر ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ بندے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کو بھیجتا ہے۔ درود کا جو عملی نتیجہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ درود پاک کو سمجھنا چاہیے کہ درود کیا چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی درود شریف پڑھو، درود شریف کیا چیز ہے؟ درود شریف کے معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرنا۔ اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کاملہ نازل فرما، یہ دعا، اس دعا کا نام درود شریف ہے۔ اب بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو بخشے بخشائے ہیں، رحمت تو جتنی اللہ کے رسول پر ہے اتنی تو کسی اور پر ہے ہی نہیں۔ جتنا بندہ اس دعا کو دہرائے گا اتنا زیادہ بندے پر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ یہ درود پاک کا اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ واحدا صلی اللہ علیہ عشرہ، جو مجھ پر ایک بار درود پڑے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اور یہ اللہ کی رحمت کا ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی کا نازل ہو جانا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی بیٹھ کر یہ دعا کرے اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، اے اللہ مجھ پر اپنی رحمت فرما، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس کی دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر یہ شخص رحمت کی دعا کرنے کے بجائے اللہ کے رسول پر درود شریف پڑھنا شروع کر دے تو یہ اتنا یقینی عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کرنے کے نتیجے میں رب کی رحمت اس پر چھم چھم برسنا شروع ہو جائے گی۔ ایک درود پاک کی برکت سے 10 رحمتیں آئیں گی۔ اب کتنی مرتبہ درود شریف پڑھے گا کتنی رحمتیں آئیں گی آپ خود اندازہ لگاتے چلے جائیں۔ اور درود پاک سے انسان کے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ کثرت سے آپ پر درود پاک پڑھوں، کثرت سے پڑھوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سے پوچھنا چاہ رہے تھے وہ صحابی کہ کتنی تعداد ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جتنا وقت اپنے لیے دعائیں مانگنے میں بیٹھتا ہوں تو اس وقت کے اندر سے اگر 1/4 وقت آپ کے لیے درود شریف میں لگاؤں تو کیسا رہے گا؟ مثلا 1 گھنٹہ بیٹھ کر دعا مانگتا ہوں، آج تو ہم مانگتے نہیں ہیں نا، اس لیے ہمیں عجیب لگ رہا ہے، صحابہ کرام گھنٹوں گھنٹوں دعائیں مانگتے تھے۔ تو اگر میں اپنے لیے 1 گھنٹہ دعا مانگتا ہوں تو اس میں سے اگر آپ کے لیے 15 منٹ میں درود شریف پڑھ لوں تو کیسا رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، اگر بڑھا دو گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ اے اللہ کے رسول اگر اس 1/4 وقت کے بجائے آدھا وقت کر دوں، یعنی 1 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ آپ کے لیے درود شریف پڑھنے میں لگا دوں، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اس سے اور بڑھاؤ گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر 2/3 کر دوں، 60 منٹ ہیں اس میں سے 40 منٹ کر دوں، آپ نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے بڑھا دو گے تو اور اچھا ہو جائے گا۔ صحابی درود پاک کی مقدار کو بڑھاتے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بڑھانے کی چاہت کا ذکر کرتے جا رہے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر میں پورا وقت آپ پر درود شریف پڑھنے میں لگا دوں، جتنا وقت اپنے لیے دعا مانگنے میں، اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنے میں نے کرنا تھا، وہ سارا وقت آپ پر میں درود شریف پڑھنے میں لگا دوں تو کیسا رہے گا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 جملے ارشاد فرمائے، درود شریف کی برکت سے 2 تحفے آپ کو ملیں گے۔ فرمایا اذن تکفی ہمک، اس وقت تیرے غم ختم ہو جائیں گے، تیرے غموں کے لیے سب کچھ کافی ہو جائے گا۔ وَيُكَفَّرْ لَكَ ذَنبُكَ،
اور تیرے گناہوں کا کفارہ یہ درود بن جائے گا۔ دو ہی تو مسئلے ہیں، دنیا کے غم جاتے رہیں، آخرت کے گناہ ختم ہو جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درود پاک کی برکت سے دونوں کو حل فرما دیا۔ فرمایا اگر سارا وقت درود شریف میں لگا دو گے تو غم تجھ سے جدا ہو جائیں گے، تیرے غم غلط ہو جائیں گے، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت تجھے تیرے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اس کا کفارہ ادا کر دیں گے۔ درود پاک سے جو کچھ بندوں کو حاصل ہوتا ہے اور اس کی اہمیت آپ کو اس حدیث سے معلوم ہوگی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، میں آپ کے ساتھ تھا، تو آپ ایک باغ میں داخل ہو گئے۔ باغ میں داخل ہو گئے، میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ میں گیا اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر مناسب جگہ دیکھی، آپ نے سر سجدے میں رکھا اور ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا کہ ابھی آپ سجدہ کر لیں گے، پھر جہاں چلنا ہوگا ساتھ چلیں گے۔ تھوڑی دیر گزری، میں نے انتظار کیا، آپ نے سر نہیں اٹھایا، اور دیر گزری، گزرتے گزرتے مجھے شک ہونے لگا کہ اتنی دیر گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے، کیا معاملہ کیا ہے؟ تو میں نے جا کر آپ علیہ السلام کے قریب بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سانسوں کو سننا چاہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ سے آپ جا ملے ہوں سجدے کی حالت میں، اتنی دیر ہو گئی۔ تو میں جب بیٹھا نا، آپ کی سانسوں کو جب محسوس کرنے لگا تو آپ علیہ السلام نے بھی محسوس کر لیا کہ شاید ان کو پریشانی ہو گئی ہے، تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا اور کہا کیا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، مجھے تشویش ہونے لگی کہ پتہ نہیں کیا ہوا، کیوں آپ سر نہیں اٹھا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو دیکھنے لگا تو آپ نے فرمایا اصل میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ کس بات پہ شکر ادا کیا؟ فرمایا ابھی میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اے محمد، آپ کی امت کا کوئی ایک آدمی بھی آپ پر ایک بار درود پڑے گا، ہم اس پر 10 رحمتیں بھیج دیں گے۔ جو آپ کے لیے ایک بار سلام پیش کرے گا، ہم اس پر 10 سلامتیاں نازل کر دیں گے۔ تو بس اس سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری امت کا کام بن گیا۔ بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خوش ہوں کہ میری امت کا کام بن گیا، اور میں اور آپ پورا دن گزر جائے اور ہم نے 100 مرتبہ بھی درود شریف نہ پڑھا ہو، کتنی بڑی کم نصیبی کی بات ہوگی، کتنی بڑی کم نصیبی کی بات ہوگی۔ درود پاک وہ عبادت ہے، درود پاک وہ عبادت ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندوں کی حاضری لگ جاتی ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بندوں کی حاضری لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ تم میں کوئی شخص مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ من صلی علی نائیا ابلغتہ، من صلی علی عند قبری سمعتہ، جو میری قبر پر آ کے درود پڑھتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے پڑھتا ہے مجھے پہنچا دیا جاتا ہے۔ کیسے پہنچا دیا جاتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت میں فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امت السلام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے جو زمین میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، جہاں کوئی مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے یہ فرشتے اس درود کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے ہمارا کیسے وائی فائی کا ایک نظام ہوتا ہے کہ ایک جگہ ایک ڈیوائس لگی ہوئی ہے، سگنل بہت دور دور تک پہنچ رہے ہیں۔ یہ تو دنیا کے اعتبار سے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخلوق کا درود شریف فرشتوں کے ذریعے سے جڑا ہوا ہے۔
شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کر کے اس کی مزید تفصیل کی ہے. فرمایا جب کوئی مومن آدمی اہل ایمان جب درود شریف پڑھتے ہیں محبت کے ساتھ تو ان کا وہ درود فرشتے اعمال کی شکل میں لے کر اللہ کے پاس پہنچتے ہیں. کہتے ہیں باری تعالیٰ آپ کے فلاں بندے نے اتنا درود شریف پڑھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس درود کو ان کے محبوب کے پاس لے جاؤ، میرے محبوب کے پاس لے جاؤ، وہاں لے جاؤ اور جا کر ان کو بتا دو تاکہ وہ ان کے لیے دعا کریں اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. چنانچہ وہ فرشتے اس درود کا تحفہ اور وہ نذرانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر لے کر حاضر ہوتے ہیں. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر ہے، وہ فرشتہ نام بنام پکار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درخواست کرتا ہے، اے اللہ کے رسول آج آپ کے فلاں امتی نے، آج دکنی مسجد کے اتنے لوگوں نے اتنا درود آپ کی خدمت میں بھیجا ہے، فلاں بن فلاں نے آپ پر اتنا درود بھیجا ہے. سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کم سے کم چھوٹے سے چھوٹا درود شریف ہے، پڑھتے رہا کریں. جب وہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتا ہے تو جو خوش نصیب اس لائق ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں. تو حاضری لگ گئی کہ نہیں لگ گئی بھائی؟ لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے ہیں لوگ حاضری لگوانے کے لیے، لیکن درود پاک ایسی ہے جس سے غریبوں اور امیروں سب کی حاضری لگتی ہے، جس سے غریبوں اور امیروں کی سب کی حاضری لگتی ہے. یہ درود پاک ایسی بابرکت چیز ہے. اور میرے دوستو وہ رب، وہ اللہ کا رسول، وہ با وفا پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ وقال اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب، جو شخص مجھ پر یہ درود شریف پڑھے گا، یہ کہے گا اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب، جب یہ درود شریف پڑھے گا فرمایا وجبت لہ شفاعتی، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی، قیامت کے دن اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی. مخدوم ہاشم ٹھٹوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھٹھا کے مشہور بزرگ گزرے، آپ میں سے بہت ساروں نے ان کے مزار کو بھی دیکھا ہوگا. ٹھٹھا کے اندر ان کا مزار ہے، پرانے بزرگوں میں سے ہیں. ان کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے، وہ فرماتے تھے جو آدمی اس درود شریف کو پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ ایمان پہ فرمائیں گے. آج سب کی فکر ہے نا، سب کو پریشانی لگی ہوئی ہے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے. تو درود پاک بہترین وظیفہ ہے ایمان پر خاتمے کے لیے. درود پاک بڑا تحفہ ہے، بڑی ضمانت ہے ایمان پر خاتمے کے لیے. درود پاک پڑھنے والے دنیا میں بھی پریشان نہیں ہوتے، آخرت میں بھی پریشان نہیں ہوتے. ان کے مسائل اللہ تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں ایک قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک مسجد میں درس دیا کرتے تھے. درس دینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے تو لوگ درس میں شریک تھے. ایک صاحب آ کے مجلس کے کونے پر بیٹھ گئے اور درس سنتے رہے. جیسے درس ختم ہوا یہ صاحب آ کر ملنے لگے، جیسے لوگ آتے ہیں اپنی اپنی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی مشورہ مانگتے ہیں. تو قاضی ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ سے ان صاحب نے آ کر عرض کی کہ حضرت میں بہت غریب آدمی ہوں، بڑا پریشان ہوں، میرے گھر میں رات ایک بچی کی ولادت ہوئی ہے، میرے پاس ضرورت کا خرچہ بھی نہیں ہے، میں پریشان ہوں، آپ میری کوئی مدد کر دیجیے. سفید پوش آدمی ہمیشہ نیک لوگوں کے پاس ہی جاتا ہے، در در پہ تو بھیک نہیں مانگ سکتا. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی امام صاحب سے مل لیتا ہوں، کوئی میرے لیے مدد کر دیں گے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس آدمی کی بات کو سنا تو مجھے فکر ہوئی کہ بھئی ان کے لیے کچھ بندوبست ہو جائے. تو اس فکر کے اندر میں بیٹھ گیا. کہا بیٹھا ہوا تھا، سوچ رہا تھا کہ کیا کروں. کرتے کرتے یوں اس فکر کے اندر میں ایسے مجھ پر غنودگی سے طاری ہو گئی.
غنودگی طاری ہوئی تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. آپ نے فرمایا ابو بکر جاؤ علاقے کا جو گورنر ہے اس گورنر سے جا کر کہو کہ اس کو 100 دینار دے دے. نام بھی لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا گورنر کا نام ہے عیسیٰ. عیسیٰ کے پاس جاؤ, ان سے کہو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ ان کو 100 دینار دے دو, اور ان سے کہہ دینا کہ اگر تمہیں یقین نہ آئے تو نشانی یہ ہے کہ ہر جمعرات کو تم میرے لیے 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو. وہ تم جو 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو نا, وہ میرے پاس پہنچ جاتا ہے. اور اچھا یہ بھی بتا دینا کہ پچھلی جمعرات کو تم نے 1000 کے بجائے 600 مرتبہ پڑھا تھا. پھر تم کسی کام سے چلے گئے تھے, تمہیں بادشاہ نے بلا لیا تھا, وہاں جانے کی وجہ سے تاخیر ہو گئی, پھر تم نے رات کو دیر سے آئے تو پھر بعد میں جا کے آپ نے باقی 400 مرتبہ پڑھ کے پورا کیا 1000 مرتبہ. تو یہ نشانی ان کو دے دینا جا کر. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فوراً میں گیا اور جا کر اس بادشاہ, اس گورنر سے جا کر میں نے پوری بات بتا دی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے. تو فوراً اندر گئے اور انہوں نے 100 دینار کی ایک تھیلی لائی اور لا کر ان صاحب کے حوالے کر دی, اور رونے لگا اور کہنے لگا کہ آج میری محنت وصول ہو گئی. اور پھر اندر گئے, اندر سے 100 دینار کی ایک اور تھیلی اٹھا کے لائے اور لا کر ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رکھ دی اور فرمایا آپ میرے لیے بہت خوش نصیب انسان ہو اور بہت قیمتی انسان ہو کہ آپ کی برکت سے مجھے اللہ کے رسول نے یاد فرمایا ہے. پھر گھر گئے, پھر ایک 100 دینار کی تھیلی ایک اور اٹھا کے لائے. فرمایا 100 کافی نہیں ہے, 100 تو اس کو بھی دیے تھے, 100 آپ کو بھی دیے, لو 100 ایک اور دے دیتا ہوں, 200 دیے. پھر گئے, پھر تیسری تھیلی لائے, پھر چوتھی لائے, پھر پانچویں لائے. کرتے کرتے گھر کے اندر صرف 10 تھیلیاں تھیں, ایک اس غریب کو دے دی, 9 ان کو لا کے دے دی. اور فرمایا اگر میرے پاس اس کے علاوہ بھی کچھ ہوتا تو میں آج وہ بھی دے دیتا. آج میری زندگی کا سب سے خوش نصیب دن ہے کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے. اور میرے دوستو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پاک کی برکت سے یاد کیا ہے. آج ہم نے درود پاک کو ایسے اضافی وظیفہ سمجھا ہے, بس چلتے پھرتے کچھ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو نہیں پڑھا. درود پاک زخموں کے لیے مرہم ہے, درود پاک بیماریوں کے لیے دوا ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا, دیر کافی ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا. طواف کے دوران میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں اور ہر قدم پہ درود شریف پڑھتا تھا. یوں پاؤں اٹھاتا تھا, کہتا تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ہر قدم پہ درود پڑھتا تھا, ہر قدم پہ درود شریف پڑھتا تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ بھئی یہ آپ طواف میں درود شریف پڑھ رہے ہو, طواف میں تو دعائیں مانگی جاتی ہیں. زیادہ تر لوگ پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, یہ دعا کی جاتی ہے. آپ تو یہ کون سی دعا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بس میں اسی کو پڑھتا ہوں. تو میں نے پوچھا کہ کب سے پڑھ رہے ہو؟ تو کافی ٹائم ہو گیا ہے, اس وقت سے پڑھ رہا ہوں. تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, میں نے ان سے کہا کوئی بات بھی تو ہوگی کس وجہ سے پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حج کرنے آیا تھا. 1 سال حج کرنے آیا تو میری والدہ نے طواف وغیرہ کر لیا, حج کے ایام ابھی باقی تھے, عمرہ کر کے جیسے فارغ ہو جاتے ہیں اب حج کے انتظار میں ہوتے ہیں. اتنے میری والدہ بیمار ہو گئی, ایسی بیمار ہوئی کہ ان کا جسم پہلے پھولنے لگا اور بہت سوجن ان کو ہو گئی. پھر ان کا جسم سیاہ ہونے لگا, ہوتے 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 جسم کالا ہو گیا. اب میں بڑا پریشان ہوں کہ میں کیسے ماں کو حج کراؤں گا, اور کیسے سفر ہو سکے گا, میں کیسے حج کروں گا.
پریشانی میں تھا. ایک دن روتے 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 پریشان ہوتے میں حرم کے اندر میں ایک جگہ سو گیا. تو دیکھتا ہوں کہ ایک نوجوان ہے جو آیا, مجھے کہنے لگا تم کیوں پریشان ہو, تم کیوں پریشان ہو, تم کیوں فکر مند ہو. میں نے پوچھا کہ میں نے بتایا کہ میں اپنی والدہ کی وجہ سے پریشان ہوں. کہاں ہے تمہاری والدہ؟ میں نے بتایا فلاں ہے, اور میرے ساتھ چلو. مجھے ساتھ لے گئے, انہوں نے میری والدہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, میری والدہ ٹھیک ہو گئی, بالکل صحیح ہو گئی, بالکل تندرست ہو گئی, جیسے تھی ایسی کیسی ہو گئی. کہ میں تو خوشی کے مارے بالکل دم بخود ہو گیا. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا میں آپ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول ہیں تو میں چمٹ گیا, میں ان کے جسم کو بوسے دینے لگا, ان کے ہاتھوں کو چومنے لگا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے لگے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے, مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پہ درود پڑھا کرو, تیری زندگی میں کبھی دکھ نہیں آئے گا. بس وہ دن گیا آج کا دن ہے, وہ دن گیا آج کا دن ہے کہ قدم اٹھاتا ہوں تو بھی کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد, قدم رکھتا ہوں تو بھی کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد. تو میرے دوستو, درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لیں, اوڑھنا بچھونا بنا لیں. سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کے 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھو جائیں اور سو جائیں. کبھی نہ کبھی انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے مقدر کو جگہ دے گا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ کیسے بخشش ہوئی, پر میں اور تو سب کچھ ایسا کا ایسا رہ گیا, ایک درود کی برکت سے اللہ نے مجھے بخش دیا. پر میں کیا درود تھا؟ فرمایا کہ درود پڑھتا تھا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. مولانا یوسف الدینوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی میں وقت کو قیمتی بنانا چاہتا ہے, وقت کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے, یہ درود کثرت سے پڑھے اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہ تعالی ہم سب کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بنائے, اور اس درود کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ہمیں قبولیت نصیب فرمائے. درود پاک کی سب سے بڑی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. دنیا میں کوئی کہاں رہا کوئی کہاں رہا, لیکن جتنا زیادہ دنیا کے اندر درود شریف کوئی پڑھتا ہوگا قیامت میں اتنا میرے قریب ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکت سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون. اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح وصلی علی جسد محمد فی الاجساد وصلی علی قبر محمد فی القبور. اللہم صلی علی محمد الف مرہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى کما هو اہلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين.